یہ ایک راستہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں بہت جلد آپ کو بہترین نتیجہ دینا چاہوں گا۔ راستے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی راستہ ہو، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ ایک تو راستہ بذات خود، راستہ جس کو ہم کہتے ہیں راستہ ہے، دین ایک راستہ ہے۔ دوسرا، ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، کہیں پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جو راستے پہ چلنے والا ہے، جس نے اس منزل پہ پہنچنا۔ میرا خیال نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اسلام کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ اور یہ اسلام شروع کب سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پہلے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کس لیے؟ اللہ کا پیغام لے کے آئے نا۔ اللہ کا نبی پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے نا، تو اللہ کا پیغام ہی اسلام ہے نا۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے، اور یہ اسلام مکمل کب ہوا؟ جناب ختم مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہوئی۔ صلوات پڑھی۔ اب حضرت آدم سے شروع ہونے والا اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوگی، مکمل ہو گیا۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی ثبوت، اس کا دلیل؟ تو اس کی دلیل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو اس دین کی تکمیل ہو گئی۔ آدم سے شروع ہوا، جناب ختمی مرتبہ تک اس دین کی، اسلام کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا یہ دین۔ ٹھیک ہے، اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ 1,24,000 انبیاء گرامی ما سبق اس دنیا میں تشریف لے آئے، یہی ہے نا۔ اور کیا ہوا؟ تورات آ گئی، انجیل آ گئی، زبور آ گئی، قرآن آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نماز آپ تک پہنچ گئی، روزہ پہنچا، حج پہنچا، زکوٰۃ اور جہاد فرض ہو گیا۔ یہ سب کچھ دین مکمل ہو گیا۔ اسی کا نام دین ہے نا، جو ہم آج دین اسلام کی پرچار کرتے ہیں۔ تو یہی ہے نا، کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اللہ کی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ان پر ایمان لانا، وہ بھی آ چکی۔ دین اسلام مکمل ہو گیا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز پہنچ گئی، مل گئی آپ کو۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہے دین کا خلاصہ، جو اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اب اس کی ایک منزل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ نہ لاہور ہے نہ کراچی ہے، اس کی منزل ہے آخرت، یعنی جنت۔ اب اس دین پر چل کے ہم نے منزل کون سی حاصل کرنی ہے؟ آخرت کی منزل حاصل کرنی ہے، یعنی جنت حاصل کرنی ہے۔ تو خلاصہ تو یہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہی پسندیدہ راستہ ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں اس میں، اسلام ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام حیات ہے۔ اور جو ہم دین کہتے ہیں جب، تو دین ہی اسلام ہے، اور اسلام ہی دین ہے۔ تو یہ ایک نظام حیات ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کی طرف اپنی بارگاہ سے بھیجا کہ اس کے اوپر چل کے آپ نے آخرت کی منزل یعنی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہی خلاصہ بیان کیا جاتا ہے نا آپ کے۔ لیکن جو چیز اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین تو آ گیا، قرآن بھی آ گیا، آپ کو کلمہ بھی مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، قیامت پہ بھی ایمان، ملائکہ پہ بھی ایمان۔ لیکن اب آپ کے سامنے ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہوگا جو فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ نماز بھی آ گئی، کلمہ بھی آ گیا، 1,24,000 نبی بھی آ گئے، یہ خلاصہ تو ہم نے دین کا سن لیا۔ لیکن یہ کیا ہوا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال بعد نہیں، 50 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا. سلوات پڑھیے. اور وہ اختلاف اتنا بڑھا، یہ اس سے میری اس تقریر کا یا آج کی اس خطاب کا یہ مقصد نہیں ہے، میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، اس اسلام میں اور حقیقی اسلام میں فرق کیا ہے. کہ اختلاف ہوا اور اتنا بڑا اختلاف ہوا. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کوئی واضح نص نہیں بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد اس دین کا وارث کون ہے، تمہارا رہبر کون ہے. کوئی واضح نص ہی موجود نہیں ہے، کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے، کوئی اشارہ ہی موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، کوئی کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے تھے. یہی بتایا جاتا ہے نا آپ کو. اور اگر یہی بتایا جاتا ہے تو اب ہے وہ لمحہ فکریہ کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند نہیں ہوئی اور مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو گئے. اور دست و گریبان ہی نہیں ہوئے، صرف اختلاف نظریاتی تک نہیں رہے، بلکہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ وقت کو مسلمانوں نے مدینے میں، مدینۃ النبی میں، اسی نبی کے خلیفہ کو اسی کے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمانوں نے نہیں، مسلمانوں نے مار دیا. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے مسلمانوں کے حالات ہیں. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور پھر چلتے چلتے واقعہ کربلا آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے. اگر دین کا یہی صورت تھی جو ہمیں بتائی اور سکھائی جا رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو مستند علیہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہے جو فرقہ ناجیہ ہوگا جس کو وہ منزل ملے گی جسے ہم جنت کہتے ہیں. تو یہ باقی جو 72 فرقے ہیں، کیا ان میں نمازی نہیں، ان میں حج کرنے والے نہیں، ان میں زکاتیں دینے والے نہیں؟ اور وہ جو 73واں فرقہ ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جس نے منزل پانی ہے، تو کیا وہ سب کے سب لوگ اچھے ہوں گے؟ ان میں گناہگار نہیں ہوں گے؟ تو پھر یہ کیا سبب ہے؟ اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، قیامت میں سب کا ایمان ہے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان میں سے حاجی جنت میں جائیں گے، ان میں سے نمازی جنت میں جائیں. وہ 72 کے 72 جہنم میں، اور ایک ہے جن میں گناہگار بھی ہوں گے وہ جنت میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیر سمجھنا، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، وہ دراصل وہ صورت ہے نہیں اس کی. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. اس وقت سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک مسلمانوں کے درمیان جتنی بھی تفرقہ بازی ہے اور اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے حقیقی اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور آپ کو حقیقی اسلام تھوڑی سی گفتگو خشک ضرور ہے، مگر یہ انتہائی کارآمد گفتگو ہے، اور ایسی گفتگو قسمت سے اور مقدر سے سننے کو ملتی ہے. وہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کا علاج مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہوتا کس لیے ہے
کڑوی دوائیں ضرور کھانی پڑیں گی، شفا تبھی ملے گی جب ہم اس کا علاج کریں۔ تو یہ کڑوی اور تلخ باتیں ہم سنیں گے تو ہمیں حق کا پتہ چلے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو آپ کو دکھایا اور سنایا اور سمجھایا جا رہا ہے اس کی حقیقت دراصل کچھ اور ہے، محض اسی حد تک نہیں۔ چلیں تھوڑا سا اور آپ کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ یہ ایک عیسائی نے سوال بھی کیا، دنیا کے کتنے مذہب ہیں، کتنی قومیں ہیں، اسلام کے علاوہ بھی تو مذہب ہے نا، کیا ان میں عبادت نہیں ہوتی؟ عیسائی جو ہیں ان کا مذہب کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، ان کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہاں ان کے ہاں عبادات نہیں ہیں، وہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں ہیں، یا ان کے ہاں جو بھی طریقہ کار ہے عبادت کا کیا ان کے ہاں نہیں؟ اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، سکھ مذہب کو لے لیں، ہندوازم کو لے لیں، وہاں آپ کسی کے ساتھ کسی کو ناحق قتل کر دیں کوئی نہیں پوچھتا۔ انگریزوں کے ہاں آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرے کوئی نہیں پوچھتا، چوری کرے وہاں کوئی سزا نہیں۔ ہر مہذب معاشرے میں جو برائی ہے اس کو ہر ایک برائی ہی کہتا ہے۔ اسلام نے جو تصور حیات پیش کیا ہے وہ کیسے دیگر لوگوں سے منفرد ہے، یہ تھا اس عیسائی کا سوال۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاں ہمارے ہاں جو ہے ان کو اس کے کہنے کے مطابق ہماری کتابوں میں تحریف ہو گئی، سمجھ رہے نا، تحریف تبدیلی ہو گئی، معنی بدل دیے گئے، تو کیا آپ کے ترجمے میں جو ہے نا وہ معنی نہیں بدلے گئے؟ آج مسلمانوں میں کتنا اختلاف رائے ہے قرآن کے ترجموں میں۔ تو آپ کو حقیقی دین کا پتہ کیسے چلے کہ وہ دین، اگر تو یہ سارے کے سارا دین، میں کسی کو نہیں کہہ رہا اور کسی کے لیے ضروری بھی نہیں کہنا، سب کلمہ گو آپس میں مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم سب کی ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کا فرمان ہے کہ لا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، کلو مسلم اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اسی خدا اور رسول کا حکم ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ اور اس کی پہچان کیا ہے۔ درود بر محمد۔ آپ کی زحمتوں کو تمام، یہ ایک لمحہ فکریہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب میں 2 لفظوں میں اپنے موقف کی طرف آؤں تاکہ ہمارے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ سکیں۔ ایک اللہ کے بندے کا کہنا، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شکر۔ اگر آپ نے اس بات پہ غور کر لیا تو آپ کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ جس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمان ایک دوسرے کے دستے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالتے اور اختلاف نہ ہوتا خلافت و امامت کے اوپر، مسلمانوں میں آپس میں قتل و غارت گری نہ ہوتی۔ جب یہ قتل و غارت گری ہو رہی تھی، جب سارے مسلمان بیٹھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا خلیفہ اور اپنا رہبر، اپنا پیشوا جو ہے نا وہ تلاش کر رہے تھے، اس کو منتخب کر رہے تھے، اس وقت قرآن کافی کیوں نہ تھا؟ پھر کیا ضرورت پڑی تھی؟ قرآن کافی تو تب ہوتا نا کہ قرآن ان کے لیے اس کا مسئلے کا حل ہوتا، مسئلے کا حل ہوتا تو وہ مل بیٹھے کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ان لوگوں کے لیے جو یہ نعرہ مارنے والے تھے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی نہ رہا۔ اچھا پھر اگر یہ مسئلہ اتنا غیر ضروری تھا تو اس کے لیے اکٹھے کیوں ہوئے؟ اور اگر ضروری تھا تو وہ دین مکمل کیسے ہوا جس کے لیے آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، جب اتنا بڑا فیصلہ ہی نہیں ہوا؟
سمجھ رہے ہیں نا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد دشمن تے لعنت، خاندان زہرا تے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى عزیزان گرامی قدر، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سورج چاند ستاروں سے آسمان مکمل ہوتا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مکمل ہوتا ہے، اور یہ کہ رمضان کے سارے روزے رکھیں تو رمضان مکمل ہوتا ہے، اسی طرح دل میں علی کی محبت رکھیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت و مودت کے بغیر یہ دین نامکمل ہے، اور وہ جو دین کی آیت اتری تھی الیوم اکملت واتممت علیکم نعمتی والی، وہ اسی سے تو مکمل ہوئی تھی کہ جب یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اگر اس بات پہ آپ ایمان رکھتے تو آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہی نہ ہوتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ بات جو کسی بھی شخصیت کے آخری دنوں کی بات ہوتی ہے نا تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ کیا تھی؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک میری عطرت اہل بیت ہے اور دوسری قرآن ہے۔ ما ان تمسکتم، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا، ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، ان کو اپنا رہنما اور ہادی بنا لیا، تو پھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ گئے۔ برادران اسلامی، یہ اس امت کی بدقسمتی رہی کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دیکھیں ہم سنتے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور دین کے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، آپ یقین کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور مستند علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام اور رکن کے درمیان، یعنی بیت اللہ شریف کے حج کے دوران طواف کعبہ کرتا ہوا حالت روزہ میں اللہ کی راہ میں ناحق شہید کر دیا جائے، لیکن اس کے دل میں علی کا بغض ہوگا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر دین کی تکمیل ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ دین ہے معرفت کا نام، اللہ کی معرفت آپ نے حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں نا، میں اکثر اپنے بچوں سے خاص طور پہ یہ میں بات کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات، یہی کہا جاتا ہے۔ اور نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں یہ سوال کروں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں تو نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جو اللہ کے نبی ساری رات کھڑے نماز پڑھتے رہتے تھے، معاذ اللہ، وہ تو خود سراپا ہدایت تھے، وہ تو دین لے کے آئے تھے، وہ تو الوما ینطق عن الہوا کے مصداق تھے کہ جن نطق ہی نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، تو وہ پھر کس لیے نمازیں پڑھتے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، اللہ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ اس لیے تو آپ جو ہے نا وہ نیت میں کہتے ہیں نا قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اپنا کوئی جسم نہیں رکھتی، ظاہری جسم جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو یہ تو مانتا ہو کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، وجود ذات اس کی موجود ہے، ہر جا موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، لیکن اللہ کا ظاہری وجود نہیں ہے۔ تو قربت ہوتی ہے وجود سے، انسان قریب ہوتا ہے کسی وجود کے
جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس سے قربت کیسے؟ تو اللہ سے قربت اللہ کی معرفت ہے، جتنی آپ حاصل کرتے جائیں گے اس کا قرب آپ کو ملتا جائے گا، اور یہ معرفت خداوندی آپ کو صرف اسی سے ملے گی۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی یاد ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی ایک دن سوائے اللہ کے چہرے، اللہ کا چہرہ باقی ہے۔ دیکھیں نا، جب اللہ کا وجود ہی نہیں، آج لوگ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ہاتھ بازوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، بازو کندھوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کندھا جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ ہے، جسم کا حصہ ہے نا، جس کا وجود ہی نہیں، جس کا جسم ہی نہیں، اس کے ہاتھ کہاں سے ہو گئے، اس کا چہرہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کون ہے جو نحن وجہ اللہ ہے؟ امام کا فرمان ہے ہم ہیں خدا کا چہرہ، کیونکہ چہرے سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، شخصیات کی پہچان ہوتی ہے، زبان کی جو ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے تو ہمارے محمد والے محمد کے دروازے پہ آپ اور اللہ کو پہچان آپ کو کروا دیں۔ یہ ہیں اللہ کے چہرے ہیں، یعنی جو یہ کام کریں، جو یہ کام کرتے ہیں اسے اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے، کام یہ کرتے ہیں فعل اللہ قرار دیتا ہے۔ اگر نہیں تو قرآن پڑھیے، اس وقت بھی قرآن اگر لے کے آئیں گے تو بڑی واضح آئے گا، بڑی واضح آئے گا۔ یار نماز، درود، سلام، حج، زکوٰۃ دین کے فرائض الگ ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اے محمد یہ جو تو کنکر مار رہا ہے یہ تو نے نہیں مارے، یہ میں نے مارے ہیں۔ یہ جن کفار کو قتل کیا ہے یہ تم نے نہیں کیا، میں اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے انہیں محمد والے محمد کہا کرتے ہیں۔ ارے حیدری